نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی ہم نے کوالٹیز پڑھی ان لوگوں کی جو جنت الفردوس میں جانے والے ہیں. دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرے. اسی طرح جس شخص کو آخرت کا یقین ہو جاتا ہے پھر اس کا شوق لگ جاتا ہے کہ وہاں پر سب سے اعلیٰ مقام تک پہنچے، اور اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے جس کی چھت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش ہے. اس تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ ان میں سے ایک اہم چیز نماز کی حفاظت ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ جنت الفردوس کے وارث وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے فرما بردار تابعدار بندے بن کر قیام کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت مارے بندے نہیں کرو، بوجھ سمجھ کے نہیں کرو، کانشیسلی کرو اور پورے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ. اور پھر قنوت کے اندر کنسسٹنسی بھی آتی ہے کہ تسلسل کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک دن نماز پڑھی ایک دن نہیں پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی دل کیا تو پڑھ لی، نہیں دل کیا تو نہیں پڑھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے پورے اطاعت گزار فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جو اپنی اطاعت میں ہمیشگی اختیار کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے تک نماز کی وصیت کی تھی. سورۃ مریم کی آیت نمبر 30-31 میں آتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے آخری دم تک، یعنی جب تک انسان کو ہوش ہے، بے ہوشی ہو جائے موت کی تو اور بات ہے، لیکن جب تک ہوش ہے اس کو نماز پڑھنا ضروری ہے. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی نماز کی فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما. اولاد کی فکر اس لیے ہونی چاہیے کہ اگر بچے نماز کے پابند ہو جائیں تو اس کے علاوہ اگر وہ ہمارے لیے اسپیشل دعا نہیں بھی کرتے تو بھی ہمیں وہ دعائیں ملتی رہیں گی، کیونکہ ہر نماز کے آخر میں انسان رب اجعلنی پڑھتا ہے، اور جب رب اجعلنی پڑھ لی تو گویا ہر نماز میں ماں باپ کو یاد کر لیا، چاہے زندہ ہے چاہے فوت ہو چکے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی. تو اولاد جو ہے وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو حدیث میں آئی ہے ولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد صدقہ جاریہ جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی. تو دعا جو ہے وہ اکثر بچے مصروف ہوتے ہیں اپنے کاموں میں، اپنی زندگی میں، ایک کے بعد ایک چیلنج ان کے لیے بھی ہوتا ہے، تو انسان ان کو برڈن نہیں کر سکتا کہ تم میرے لیے یہ دعا کرنا، یہ ایسا کرنا ہے ویسا. لیکن اگر وہ نماز کے پابند ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ ساتھ دن میں 5 دفعہ تو دعائیں ملتی ہی رہے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب خود رول ماڈل بنیں، کیونکہ جب ہم بچوں کو کہہ دیتے اور خود نہیں کرتے تو پھر وہ ہمارے قول اور عمل میں کنٹرڈکشن ہوتی ہے، تضاد ہوتا ہے، تو اس میں پھر بچے جو ہیں وہ نہیں سنتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے بچوں کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کی. یعنی انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تو ان دعاؤں میں پہلے جو دعا مانگی وہ ان کی نماز کی تھی، اور جو آخر میں دعا مانگی وہ دنیا کے کھانے پینے کی تھی. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37 میں آتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں لا بسایا ہے، یعنی مکہ کی ایسی جگہ پر جہاں کچھ بھی نہیں اگتا، جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. اے ہمارے رب
تاکہ وہ نماز قائم کریں. میں ان کو سب جگہ سے چھڑا کے یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں. گویا مکہ کا آباد ہونا اللہ کی عبادت کے لیے تھا، اور اللہ کی عبادت میں بھی سب سے پہلے پھر نماز کا قیام. کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہے، یعنی ان کا یہاں کوئی اور دنیاوی سہارا نہیں، تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے تاکہ وہ یہاں آتے رہے پلٹ پلٹ کر، اور اس طرح یہ گھر اور یہ جگہ آباد رہے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کرے. انسان کی 3 بڑی نیڈز ہوتی ہیں. ایک اس کی اسپرچل نیڈ ہوتی، ایک اس کی ایموشنل نیڈ ہوتی ہے، ایک اس کی فزیکل نیڈ ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی روشنی میں تینوں کی سیکوینس کیا ہے. سب سے پہلی نیڈ جو ہے وہ انسان کی اسپرچل نیڈ ہے کہ انسان اپنی نماز، اپنی عبادات جو ہے اس کا پابندی کرنے والا. دوسری چیز ہے انسان کی ایموشنل نیڈز، اور وہ ہے محبت، کیئر، لو، رسپیکٹ. انسان گھر میں ماں اور بچوں کے درمیان یا بہن بھائیوں کے درمیان جب اس ریلیشن شپ میں ہوتا ہے تو اس میں اگر ایک دوسرے کی کیئر ہو، محبت ہو، آپس کا پیار ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بن رہا ہو، تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں چاہیے. اسی طرح نیبرز کے ساتھ، اسی طرح اس کے کولیگز ہیں، کہیں پر بھی کام کرتے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، بلڈ ریلیشنز ہیں، تو اگر ایک دوسرے کے لیے محبت ہے تو زندگی میں اس سے بڑی پھر خوشی کی بات نہیں ہوتی کوئی. اور پھر تیسری چیز یہ کہ کھانا پینا، کیونکہ جب انسان کو محبت مل جاتی ہے تو پھر کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں ہوتا انسان وہ، اتنی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا تو کچھ بھی نہیں کھاتے یا پھر بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ دوسری چیزوں کی کمی کھانے سے پوری کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر جو خاص طور پر بتائی گئی بات وہ یہ کہ یا رب میں اس مسجد کے پاس اس لیے بچوں کو لایا ہوں تاکہ وہ نماز پڑھیں. آج ہم مسلمز کا حال ہی ہو گیا کہ مسجد سے دور کر لیتے ہیں تاکہ وہ مسجد کا شور نہ ہو. ٹھیک ہے، جو مسجدوں میں بعض اوقات ضرورت سے زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کوشش یہ کرے کہ ایسی جگہ پر گھر ہو کہ جہاں پر مسلم کمیونٹی ساتھ ہو یا پھر نمازوں کا انتظام ہو تاکہ بچوں کے لیے دور جانے میں سستی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فکر کر کے گئے تو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے بچوں کی نمازی کی فکر کرتے ہوئے گئے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کرے، وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے. یعنی اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس راستے پر لگائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو پہچان قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ بھی یہی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں. تم انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے. یعنی صحابہ کو تم دیکھو گے کہ کون ہے، ان کی نمازوں سے تم انہیں پہچانو گے. اور آج آپ دیکھیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی پہچان بھی نماز رہی، اور پھر اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں. کثرت سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان موجود ہیں، اور یہی ان کی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں. انہوں نے شادیاں بھی کی، انہوں نے بزنس بھی کیا، انہوں نے زراعت بھی کی، انہوں نے سفر بھی کیے، سب کام کیے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو تھی وہ نمازی کے بارے میں تھی کہ نماز کی حفاظت اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے. اور اس کے بعد آپ نے بات نہیں کی. یعنی آخری جو تعلیم تھی وہ نماز ہی کی تعلیم تھی. آخری الفاظ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارا اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک. اور اس کے بعد آپ کا سینہ مبارک کھڑکھڑانے لگا اور آپ کی زبان رک گئی. یعنی اس کے بعد آپ نے پھر کوئی بات نہیں فرمائی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ہماری نمازوں کی فکر تھی کہ ہم اس کے بغیر نہ جائیں، کیونکہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نمازی کے بارے میں کیا جائے گا. اور عبادتوں میں بھی جو پہلا حکم دیا گیا ہے، اکثر جہاں زکوٰۃ اور نماز کا ذکر اکٹھا آتا ہے ہمیشہ پہلے نمازی کا ذکر آتا ہے. تقریباً 700 بار قرآن مجید میں نماز کا ذکر آتا ہے.
پھر اسی طرح اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے توحید کے بعد، یعنی بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقامت الصلاۃ، کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، جس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ یعنی اس کی گواہی، اور پھر نماز کی اقامت، پھر اس کو اسلام کا ستون قرار دیا گیا، پھر بنیادی تعلیم میں سے پھر یہ ہے کہ باقی احکام زمین پہ اترے ہیں، یہ حکم آسمان میں بلا کر دیا گیا. یعنی اس سے اس کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں پر بلا کر آپ کو نمازوں کی تلقین کی گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 2 بار بندوں کی نمازوں کی خبر لیتے ہیں. یعنی صبح کے فرشتے اور شام کے جب جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس حال میں میرے بندوں کو پایا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر لوگوں کو 2 نمازوں کے ثواب کا پتہ چل جائے تو وہ زمین پر کرال کرتے ہوئے مسجد میں آئے، اور وہ ہیں فجر اور عشاء. اور پھر ہر نماز کے وقت ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اٹھو، آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. یعنی اپنے گناہ کر کے، غلطیاں کر کے تم نے اپنی یہ آگ بھڑکا لی، اب اٹھو اور اس آگ کو بجھا لو. پھر یہ ہے کہ باقی سارے اعمال بھی انسان کے اسی وقت ٹھیک ہوتے ہیں جب نماز ٹھیک ہو جائے. اور قبر میں بھی بندے کی حسرت سب سے زیادہ کیا ہوگی کہ کاش میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس میں حال میں ہی میت کو دفن کیا گیا تھا، نئی قبر تھی. آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہلکی سی ہوتی ہیں اور تم لوگ ان کو حقیر بھی سمجھتے ہو اور زائد بھی سمجھتے ہو، ایکسٹرا سمجھتے ہو، یعنی بوجھ بھی سمجھتے ہو اپنے لیے. لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ قبر والا اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس 2 رکعت کا پاس ہونا اس وقت اس قبر میں اس کو تمہاری باقی ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہوتا. لیکن ابھی ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے فرض پڑے، ہارڈلی سنتیں پڑھی، اور پھر اچھا وہ ہنڈیا کو دیکھ لیں، اچھا وہ فلاں کام کو کر لیں، وہ دروازہ کھل گئے، اور کچھ نہیں تو ایسے بیکار قسم کا کام شروع کر لیں گے. لیکن وہ نفل پڑھنا یا پابندی کرنا وہ عام طور پر نہیں ہوتی. اب یہ کیا کہتے ہیں، عرب لوگ نفل نہیں پڑھتے تو ہم کیوں پڑھیں؟ عرب لوگ تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارا دین حجت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر صرف 2 اور رکعتیں وہ اپنے اس قبر میں اور لے آتا تو وہ اس کو پیچھے جو کچھ چھوڑ کے آیا، اپنا مال، سونا چاندی، زمین جائیداد، اس سب سے زیادہ پیارا ہوتا. لیکن ہمیں کتنی دفعہ 2 رکعت کا وقت بھی ہوتا ہے، موقع بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے. اور پھر یہ کہ اللہ کے پیارے بندوں کی جو صفت بتائی گئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ وہ ایسے مرد ہیں جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت روکتی اور نہ کوئی خرید و فروخت. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت آتا تھا سب چیزیں چھوڑ کر فوراً نماز کی طرف چلے جاتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ صحابہ کی اگر نماز چھوٹ جاتی تو باقاعدہ روتے تھے، کبھی بیمار ہونے پر بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے. اور بچوں کو بھی سب سے پہلا کام جو کرنے کا سکھانا ہے وہ نماز ہی ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں گے. اور نماز نہ پڑھنے سے انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے، منافقت آنے لگتی ہے، ایسے شخص کا کوئی دین نہیں رہتا. اور ایک نماز چھوڑنے سے پھر انسان اتنا ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ باقی ساری چیزیں بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور بے نمازیوں کی موت کا منظر جو قرآن میں بیان کیا گیا، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، کہ پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی اور اس دن تیرے رب کی طرف روانگی کا وقت ہے. نہ اس نے تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، صرف اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. اور قبر میں جو سزا ملے گی نماز سے غافل شخص کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا مگر نماز سے غافل ہو گیا تھا، فرض پڑھے بغیر سو جاتا. یعنی خواہ کوئی حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نماز سے غافل ہے، قرآن سے غافل ہے اور نماز پڑھے بغیر سو رہا ہے تو پھر ایسا شخص اپنے لیے ہلاکت اختیار کر رہا ہے. پھر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایک اور حدیث کے مطابق بے نمازی جو ہے اس کا انجام قارون اور حامان وغیرہ کے ساتھ ہوگا. اور آخری انجام جو ہے قیامت کے دن وہ بڑا بھیانک ہے. جہنم میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی، تو کہیں گے
لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت والی نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے. کیونکہ بعض اوقات ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.